اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی عطائے الہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی اصل ہے۔ دین کیا ہے عشق احمد کے سوا؟ دین کا بس ایک یہی معیار ہے۔ عشق مصطفیٰ میں فراق بھی عطا ہے اور وصال بھی۔ حضور سے محبت کرنے والے حضور کی امت کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، امت کی فلاح کی دعائیں مانگتے ہیں، حضور کے کوچے کی گدائی کو اپنے لیے تاج شاہی سمجھتے ہیں، حضور کے ارشاد کو حرف آخر سمجھتے ہیں، حضور کے طالب اس کائنات کو آئینہ جمال مصطفیٰ سمجھتے ہیں اور جمال مصطفیٰ کو پرتو انوار کبریا سمجھتے ہیں۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ تلاش حقیقت، تلاش حق آگاہ، تلاش صاحب دلاں، تلاش امام زماں، یا تلاش محرم اسرار کسی جغرافیائی سفر کا نام نہیں۔ سندباد کے سفر اور متلاشی حق کے سفر میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کے سفر کے لیے پہلے اپنے آپ میں اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ آئینہ دل جتنا مصفح ہوگا اتنا ہی آسانی سے جلوہ حق قبول کر سکے گا۔ اللہ کا قرب پیشانی کو سجدے میں رکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ یہاں ہے، تعلق وہاں، درود شریف یہاں ہے، منظوری وہاں۔ حاصل یہ کہ پہلے اپنی ہی اصلاح ہے، خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جلوے کا مفہوم سمجھ آ سکے۔ ابو جہل کو دیدار سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، اویس کرنی کو تقرب مکانی کے بغیر ہی دیدار حاصل ہوتا ہے۔ مخلصین کو ابتدائے سفر میں ہی منزلوں کا سلام آتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ فطرت کا عجوبہ گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رقم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ ایک انسان نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز
ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو وہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے محبت، نفرت اور خوف پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف نظر ملا کر دوسرے انسان کے مسائل حل کر دے، اسے باشعور کر دے، اسے عارف بنا دے۔ کچھ انسانوں کا قرب ہی علم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے قریب آنے والے اور پاس سے گزرنے والے اور نگاہوں میں رہنے والے انسانوں سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ انسان دوسرے کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی باعث تکریم ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے۔ ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے۔ اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ مور کو مور کا مقدر ملا، کوے کو کوے کا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے رب العالمین، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا، عجب بات ہے، ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی، اے رب تم نے موسیٰ کو آخر کیوں پیدا کیا؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔